اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 122 122۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں تک کوئی کام کی بات پہنچ جائے، کیونکہ آج کل میڈیا بڑی خطرناک بیماریاں لے کے آیا ہے۔ اس میں کم ہی بچوں کو توفیق ملتی ہے کہ دینی چیزوں کو دیکھیں، لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہم جاری کرتے ہیں یا اس جیسے اور بھی کلپ جو علماء اور خطبہ، مولوی حضرات اور جو ہے نا معزز لوگ جو اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، ہمارے بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھیں، تو کم سے کم ایسی چیزوں کو دیکھیں جس سے ہدایت ملے، جس سے تبلیغ ملتی رہے۔ رمضان کا مقصد کیا؟ اللہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں کرتا۔ خود خدا فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے تم پہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا، حلال چیزیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا۔ یہ چیزیں شیطان کے حربے ہیں۔ شیطان چونکہ رمضان میں مقید ہوتا ہے، لہٰذا مومن جو ہے نا اس کے ان حملوں سے بچ جاتا ہے۔ البتہ اس کا نفس بھی ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ تو تقوی صرف رمضان کا نہیں ہے، ایسا متقی پرہیزگار بن کے ہم رمضان میں رہے تاکہ اس کا اثر بعد میں بھی چلتا رہے۔ جب ایک مہینہ انسان یہ چیزیں کرتا ہے تو پھر اس کو عادت سی ہو جاتی ہے اور اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو وہ کون سی عبادت ہیں؟ دیکھیے، رمضان میں نے ابھی کہا تھا کہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ میں افریقن کنٹریز میں کافی رہا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا یوگانڈا میں، روانڈا میں وغیرہ میں، کہ جو وہاں کے لوکل جو قبائلی حضرات ہیں، جو وہاں کے لوکل افریکنز ہیں، وہ مسلمان عورتیں میں نے دیکھا کہ وہ جب رمضان آتا ہے تو باقاعدہ برقع وغیرہ پہن کے آتی ہیں، اور جہاں رمضان ختم ہوا پھر فیشنیبل ہو۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ صرف رمضان کے مسلمان ہو تم، بعد کے مسلمان نہیں ہو۔ یہ تبلیغ کی کمی ہے، ہدایت کی کمی ہے۔ وہاں پہ جہاں پہ ہدایت کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے ویسے ہدایت کا کام، تبلیغ کا کام کیا گیا ہے ماشاءاللہ افریقن کنٹریز میں، لیکن پھر بھی بعض جگہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہے جہاں تبلیغ کی اور ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی عبادتیں ہیں جو تقوی کو مضبوط کرتی ہیں، انسان کے اندر تقوی کو طاقت دیتی ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک نماز شب۔ جب بھی ہم نماز شب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کم وقت ملعون آ کے وسواس پیدا کرتا ہے کہ بھئی وہ 11 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس وہ 3 پڑھ لو کافی ہے، 1 پڑھ لو کافی ہے۔ 1 پڑھو تو 1 ہی کا ثواب ملے گا، 3 پڑھو تو 3 کا ثواب ملے گا، 11 پڑھو گے تو 11 کا ثواب ملے گا۔ کوشش کریں کہ پوری نماز شب جو 11 رکعت ہے، جس میں 2 2 2 2 کر کے 8 رکعت نماز نوافل شب پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز شفا پڑھی جاتی ہے، اور 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ میں اس میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کوئی چھوٹی سی کلپ ہوتی ہے ہماری، تو آپ کتابوں میں دیکھ لیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ جو طالب علم نماز شب نہیں پڑھتا، میں اسے طالب علم ہی نہیں سمجھتا، مکمل طالب علم نہیں سمجھتا، کیونکہ علم نماز شب کی وجہ سے آتا ہے۔ نماز شب کے بہت زیادہ فائدے ہیں بھیا، بہت فائدے ہیں۔
چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ جو نماز شب پڑھتا ہو اور کہتا ہو کہ میں غریب ہوں تو میں اس پہ یقین نہیں کروں گا. تو پتہ چلا نماز شب غربت اور مفلسی کو دور کرتی ہے، نماز شب بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز شب ایمان کو مضبوط کرتی ہے، نماز شب شیطان کو دور رکھتی ہے، نماز شب تقوی کو طاقتور بناتی ہے، نماز شب سے چہرے پہ رونق پیدا ہوتی ہے، انسان کے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اب بتائیے کون نماز شب چھوڑنا چاہے گا؟ تو فٹافٹ آپ نماز شب جو ہے رمضان میں شروع کر دیں اگر شروع نہ کیا ہو، اور اگر شروع کیے ہیں تو اور زیادہ اخلاص سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور توجہ سے، اطمینان سے، آرام سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. پھر دیکھیے آپ کا تقویٰ کہاں سے کہاں پہنچے گا. اسی طریقے سے دوسری عبادت جس سے تقویٰ مضبوط ہوتا ہے وہ ہے نماز جعفر طیار. اگر کوئی کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہو تو بھی اسے بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے. ایمان کا خزانہ، ارادے کا خزانہ، عبادتوں کا خزانہ. نماز جعفر طیار سے دشمن دور ہوتے ہیں، ان کی زبان بندی ہوتی ہے، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے. نماز جعفر طیار سے آپ مکمل مومن بنتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی بلائیں دور ہوتی ہے، اور آخرت میں اتنا ملتا ہے آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی روزانہ نماز شب اور نماز جعفر طیار پڑھے تو کیا ہی کہنا، کم سے کم رمضان میں پڑھ لیا کرے تو بات خود بخود اللہ موقع دے دیتا ہے. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ رمضان ہمیں کم سے کم کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم بھی رمضان میں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں واجبات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی نماز جو واجب ہے اول وقت پڑھے، روزہ جو واجب ہے اس کے تمام شرائط کے ساتھ رکھے. یعنی حرام نہ سنے، حرام نہ دیکھے، حرام نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ دے، غیبت نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ کم سے کم. اب زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ جتنا عبادت آپ کر سکے کریں. رمضان میں 1 گھنٹہ کم سے کم جو ہے نا قرآن کو دیں، قرآن پڑھیں. 1 گھنٹہ کم سے کم تفسیر کو دیں. ٹائم مینجمنٹ ہونا ضروری ہے رمضان میں. تفسیر قرآن میننگ کے ساتھ، یہ آیت کیوں آئی، کہاں آئی، کس لیے آئی، تاریخ کے ساتھ پڑھیں. آپ دیکھیے پھر آپ کی شخصیت بدل جائے گی، آپ کی ڈیسٹنی بدل جائے گی، آپ کی پہچان بدل جائے گی. آپ میں اتنا علم آ جائے گا انشاءاللہ کہ جو آپ ہی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ سے فائدہ ہوگا. روزوں کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اپنی لوکیلٹی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم اپنی ذات سے کتنا صدقہ نکال سکتے ہیں؟ ہم نہیں نکال سکتے تو صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا ہے. ہدایت کرے، تبلیغ کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ اگر انسان اچھا ہو گیا تو جب تک وہ اچھے کام کرتا رہے گا وہ آپ کے حساب میں بھی اس کا عمل کا ثواب آتے رہے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. نادر شاہ نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم اس وقت کے مرزا شیرازی کو بلایا، اور بلا کے اس نے پوچھا کہ دیکھیے میں بادشاہ وقت ہوں اور میں بہت غصے رہا ہوں، اور میں اگر مینٹلی فری ہوں تو میں بہت اچھا رہتا ہوں، اگر میں مینٹلی ٹینس ہو جاتا ہوں تو پھر میں پتہ نہیں کیا کروں. اب روزے کی حالت میں میرا غصہ بڑھ جائے اور میں کسی بے گناہ کو سزا دے دوں تو کیا میرا روزہ، کیا ایسا کوئی چانس ہے کہ میں روزہ نہ رہوں؟ اگر میں روزہ نہیں رہوں گا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، ورنہ پتہ نہیں میں کس کو کیا ہو سکتا ہے، بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دوں، کسی کو ختم کر دوں، مار ڈالوں. عالم دین تھے. اگر آیت اللہ شیرازی جو ہے بڑا بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو روزہ حکم الہی ہے، اور آپ حاکم الہی نہیں ہیں، آپ ایک ملک کے حاکم ہیں. لہذا حاکم کو چاہیے کہ اللہ کے تابع رہے، اور اگر آپ روزے کی حالت میں انصاف نہیں کر سکتے، آپ کو یقین ہو جائے تو پھر آپ یہ حکومت چھوڑ دے، اسے دے دے جو اس کا اہل ہے. لیکن آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے.
عالم کی ذمہ داری ہے کہ صحیح بات کہے، اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے، کیونکہ لوگ رزاق نہیں ہے، لوگ قادر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا جب تک خدا آپ کا ساتھ دے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو بتانی ضروری تھی۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے متعلق باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر ہم ملیں گے اگلے سنڈے۔ اس وقت تک کے لیے مولوی عباس علی خوئی کو اجازت دیجیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا و بالہا بنوا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار تو کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم روزوں کو ایسے ادا کرے جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار بحق زہرا بیہا بالہا بنوا ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام چاہتے ہیں، اور ہمیں توفیق دے بالخصوص اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی مدد کر سکے، لوگوں کو فائدہ دے سکے۔ اگر دولت سے فائدہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہدایت سے فائدہ دے سکے۔ بھائی اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لے، اور کلپ کو ضرور آگے بڑھائیے گا اور ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔